یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ صبر، ایمان اور اللہ پر یقین کا پیغام ہے۔ آج ہم 4 عظیم انبیاء کی زندگی سے سیکھیں گے۔ آج دنیا بال نام سن کر حیران ہے، مگر یہ نام تقریباً 3000 سال پرانی تاریخ سے اٹھتا ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ شرک کی انتہا کی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ لیکن یہ فتنہ کیسے شروع ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کا بادشاہ آہب ایک ظالم حکمران تھا۔ اس نے ایک بت پرست عورت سے شادی کی، جیزابل۔ اس نے آہب کو اللہ سے دور کر دیا۔ اس نے سامریا میں بال کا ایک مندر بنوایا اور 850 بال کے پجاریوں کو سرکاری طور پر رکھ لیا۔ لوگ سمجھنے لگے بارش بال برساتا ہے، فصلیں بال اگاتا ہے، رزق بال دیتا ہے۔ شرک دھیرے دھیرے جھڑ کی طرح پھیلنے لگ گیا، یہاں تک کہ لوگ اپنے بچوں تک کو بال کے نام پہ قربان کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت الیاس کو بھیجا۔ آپ نے سیدھا اعلان کیا، رزق کا مالک بال نہیں اللہ ہے۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، دھمکیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ آپ کو ایک گفا میں پناہ لینی پڑی۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا، آسمان بند، بارش بند، 1 سال، 2 سال، 3 سال، زمین پتھر بن گئی، جانور مر گئے، لوگ بھوک سے تڑپنے لگ گئے۔ اب قوم ٹوٹ چکی تھی۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام واپس آئے۔ آپ نے کہا، اے آج کوہ ایک کرم آلا پر سب جمع ہو جاؤ۔ تم اپنے بال کے تمام پجاری بلاؤ اور میں اپنے رب کے نام پہ قربانی پیش کروں گا۔ ہم دونوں جانور ذبح کریں گے، لکڑیاں رکھیں گے، مگر کوئی آگ نہیں جلائے گا۔ جس کا خدا آسمان سے آگ نازل کرے گا وہی سچا معبود ہوگا۔ لوگ اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ 450 بال کے پجاری ایک طرف اور ایک تنہا نبی ایک طرف۔ صبح سے دوپہر تک پجاری چلاتے رہے، اے بال جواب دے، ناچنا، چلانا، خود کو زخمی کرنا، مگر آسمان خاموش رہا۔ سورج تیز ہوتا گیا، گوشت سڑ گیا اور بال بے جان۔ پھر باری ایک تنہا نبی کی۔ بڑے پتھروں کی قربان گاہ بنائی گئی، جانور ذبح کیے گئے، لکڑیاں رکھی گئی اور پھر اس پانی سے بھر دیا گیا۔ اتنا پانی ڈالا کہ سب بھیگ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بس ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، صرف یقین، اور اسی لمحے آسمان کو چیرتی ہوئی آگ اتری۔ آگ نے صرف گوشت نہیں جلایا، لکڑیاں بھی، پتھر بھی، پانی بھی، سب کچھ راکھ ہو گیا۔ لوگ کانپ اٹھے، کئی سجدے میں گر پڑے۔ نبی نے پھر دعا کی، اس بار آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بادل، بجلی چمکی اور پھر تیز بارش ہوئی۔ 3 سال سے سوکھی زمین پھر سے ہری ہو گئی۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، یہاں سے اصل سبق شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک نبی نہیں تھے، یقین کی علامت تھے۔ ایک نبی 450 کے خلاف مگر اللہ کے ساتھ، یہی کافی تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، جہاں حق کے ساتھ کھڑے ہو، تعداد نہیں دیکھی جاتی، یقین دیکھا جاتا ہے۔ بال صرف ایک پتھر نہیں تھا، وہ ہر وہ چیز ہے جسے ہم اللہ سے بڑھ کر اہمیت دیتے ہیں۔ آج بھی بال ہے، کبھی دولت کی شکل میں، کبھی خواہشات کی شکل میں۔ یاد رکھیں، حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو پہلے سے ہی طے ہوتا ہے۔ آگ آسمان سے اترتی ہے اور باطل راکھ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان سے آگ اتار دیتا ہے۔ ایک ایسا نبی جن کو وہ ملا جو آج تک کسی کو نہیں ملا، ہوا، جن، پرندے جن سے کام کرواتے، ہوا کا رخ بدل دیتے۔ یہ بات ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی سلطنت بھی گزری ہے جہاں پہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی حکم مانتے تھے۔ یہ سلطنت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، پرندے ان کے لشکر کا حصہ تھے اور جنات ان کے لیے سخت محنت کرتے تھے۔ جنات بڑے بڑے محل بناتے، اونچے قلعے تیار کرتے اور عظیم عمارتیں کھڑی کرتے رہتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن اللہ کا فیصلہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ مگر اس وقت ایک عجیب منظر تھا۔ وہ اپنے عصا یعنی لاٹھی پر سہارا لیے کھڑے تھے اور جن سمجھ رہے تھے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں، اس لیے جنات لگاتار کام کرتے رہتے۔ دن گزرتے گئے اور جن محل اور عمارتیں بناتے رہے، مگر کسی کو پتہ نہ چلا کہ اللہ کے نبی تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔
پھر اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کو حکم دیا، ایک دیمک نے ان کی لاٹھی کو اندر سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے لکڑی کو کمزور کرتی رہی۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر گر گئے۔ تب جا کے جنات کو پتہ چلا کہ وہ تو کافی عرصے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس وقت جنات پر ایک حقیقت واضح ہو گئی، اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنی دیر تک سخت محنت اور ذلت میں کام نہ کرتے رہتے۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے تاکہ انسان سمجھ لے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ زمین بابل، جہاں ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا، جہاں لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں پر سر جھکاتے تھے، اسی دور میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے والد آزر خود بت تراش تھے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی روح بچپن سے ہی باغی تھی۔ ان کا ایک ہی سوال تھا، جو خود انسان کا محتاج و خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے چمکتے ستارے، چاند اور سورج کی تپش کو پرکھا۔ سب جب ڈھل گئے تو ان کا ایمان پکار اٹھا، میں ڈھل جانے والوں کو نہیں پکارتا، کیونکہ میرا رب وہ ہے جو کبھی نہیں ڈوبتا۔ انہوں نے قوم کو للکارا، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے اور نہ ہی تمہاری مدد کر سکتے؟ قوم نے انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ پھر وہ دن آیا جب تمام بستی والے میلہ دیکھنے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی اٹھا کر بت خانے کی طرف روانہ ہوئے اور بے جان بتوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب لوگوں نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام یہ کس نے کیا؟ آپ نے دلیری سے جواب دیا، اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ پوری قوم خاموش ہو گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ بول نہیں سکتے، ان کے پاس جھوٹ کا کوئی سہارا نہ تھا۔ قوم نے انہیں بادشاہ نمرود کے دربار میں پیش کیا، جس میں ظالم نمرود نے غصے میں پاگل ہو کر کہا، ان کو آگ میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ کھندق کھودی گئی، جب آگ کو آگ میں ڈالا تب عرش سے حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تب آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیچ محفوظ بیٹھے رہے۔ یہ تھی حق کی جیت، جو اپنے رب پر ایمان اور بھی ایسے نبی جو اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ کیا ہوا جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ فلاں شہر میں ایک گوشت بیچنے والا ہے، وہی تمہارا ہمسایہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے کہ ایک معمولی کسائی جنت میں ایک نبی کا پڑوسی کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ اس جستجو میں اس کسائی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک کسائی اپنی دکان پر بڑے اطمینان سے گوشت بیچ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جب دن بھر کا کام ختم ہوا تو کسائی نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں باندھا اور گھر کے لیے نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چپ چاپ اس کا پیچھا کرتے رہے۔ انہوں نے اس کے گھر آنے کی اجازت مانگی اور وہ خوشی خوشی انہیں اندر لے گیا۔ گھر پہنچ کر کسائی نے سب سے پہلے گوشت پکایا، پھر روٹیاں بنا کر انہیں شوربے میں نرم کیا تاکہ کھانے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد وہ ایک کمرے میں گیا جہاں ایک بوڑھی نہایت کمزور عورت بستر پر پڑی تھی، جو خود سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ کسائی نے بڑی محبت سے انہیں اٹھایا، سہارا دیا اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک لقمہ ان کے منہ میں ڈالتا گیا جب تک ان کی بھوک پوری نہ ہوئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان کی خدمت کرتا رہا، پھر اس نے ان کا منہ صاف کیا اور دوبارہ لٹا دیا۔ اس وقت بوڑھی ماں نے اس کے کان میں کچھ کہا، جس پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا دیا۔ حضرت موسیٰ یہ سب کچھ دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہ بزرگ خاتون کون ہے اور انہوں نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ کسائی بولا، یہ میری ماں ہے، جب بھی گھر آتا ہوں سب سے پہلے ان کی خدمت کرتا ہوں۔ ہر بار یہ مجھے ایک ہی دعا دیتی ہیں کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے، اور میں ان کی بات سن کر مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں ایک معمولی کسائی اور کہاں حضرت موسیٰ اللہ کے عظیم نبی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے خوش نصیب آدمی، میں ہی موسیٰ ہوں، اور میں تجھے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ تیری ماں کی دعا قبول کر لی ہے۔ یہ
سن کر کسائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی کسائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان سے آگ اتار دیتا ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ صبر، ایمان اور اللہ پر یقین کا پیغام ہے۔